السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سابق وزیر اعظم عمران خان ایماندار تو تھے ہی، مگر اب ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم کی جو سہیلیاں ہیں وہ بھی بہت ایماندار ہیں، اور اس کی گواہی سابق وزیر اعظم پریس کانفرنس میں دے رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو فرح گوگی نامی ان کی بیگم بشریٰ بیگم کی جو سہیلی ہیں انہوں نے وہ پیسے کیسے بنائے۔ سابق وزیر اعظم کی یہ دلیل تھی کہ فرح گوگی نے جو پیسے بنائے وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے بنائے، اور بقول عمران خان صاحب کے کہ آپ کو تو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں کتنا بوم ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے اس بوم کی ایک وجہ تو خود عمران خان صاحب کی بطور وزیر اعظم وہ ایمنسٹی اسکیم ہے جو انہوں نے متعارف کرائی تھی، اور ریئل اسٹیٹ کے اندر صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے اتنے انسینٹیو دیے تھے۔ بہرحال جو بھی ہے وہ انسینٹیو تو سب کے لیے تھے، مگر اس کے علاوہ جو ایمنسٹی اسکیم تھی اس سے بھی کافی فائدے اٹھائے فرح گوگی نے۔ اور فرح نامی یہ خاتون جو ہیں اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں، اور سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ایماندار ہیں، اور جو انکوائری یا جو انویسٹیگیشن نیب نے فرح کے خلاف شروع کی ہے وہ انتقامی کارروائی ہے، وہ سیاسی انتقامی کارروائی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کے سابق جج جن کا نام ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، اور جو نیب کے چیئرمین ہیں، ان کا کیا ذاتی جھگڑا ہے؟ وہ کیوں فرح سے انتقامی کارروائی ان کے خلاف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ بقول آپ کے خود جب آپ وزیر اعظم تھے تو نیب اور عدالتیں تو آپ کے کنٹرول میں تھی نہیں، اور یہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال بڑے آزادانہ طریقے سے آئین اور قانون کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شریف خاندان کے خلاف کیسز چلا رہے تھے۔ تو اب اگر اسی چیئرمین نیب نے جو آپ کے اپنے ہاتھوں کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے، نہ صرف اپوائنٹ کیا ہوا ہے بلکہ اب تو آپ نے ایک قانون کے ذریعے آرڈیننس کے ذریعے ان کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کر دی ہے جب تک نیا چیئرمین نہیں آتا، تو اب یہ نیب کے چیئرمین جو بقول آپ کے بڑے خود مختار اور آزاد ہیں، تو اگر انہوں نے کوئی انکوائری آرڈر کی ہے فرح کے خلاف تو اس کو آپ انتقامی کارروائی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سوال یہی ہے کہ یہ حکومت نے تو انکوائری شروع نہیں کرائی، یہ تو نیب نے کرائی ہے، اور یہ نیب وہی ہے، جی ہاں وہی ہے جس کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ہیں، جن کو آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے توسیع دی، اور اس وقت تک یہ اب چیئرمین نیب رہیں گے جب تک نیا چیئرمین نیب نہیں تعینات ہو جاتا۔ تو اس میں انتقامی کارروائی کی بات کیا ہے؟ اور ویسے بھی ایک سابق وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کہاں وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے امر بالمعروف اور نیکی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور بدی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کہاں اس لیول پہ کہ اسلام و فوبیا کے خلاف قرارداد آپ نے منظور کرائی، کہاں مسلمان دنیا کا لیڈر اور ایک پریس کانفرنس میں بتا رہا ہے کہ ان کی جو بیگم ہیں، ان کی جو سہیلی ہیں، انہوں نے اس وجہ سے جائیداد بنائی کیونکہ پچھلے 2-3 سال میں جو ریئل اسٹیٹ میں جو بوم آیا ہے زمینوں کی خرید و فروخت کے کاروبار میں، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے پیسے بنائے۔ بھئی آپ کو کیا پتہ؟ آپ تو فرح کو آپ میرے خیال میں اتنا تو نہیں جانتے ہوں گے جتنا آپ کی بیگم جانتی ہوں گی، تو آپ کو کیا پتہ کہ انہوں نے پیسے کیسے بنائے؟ یا تو یہ بات آپ کو بشریٰ بی بی نے بتائی ہوگی کہ میری سہیلی نے یہ پیسے بنائے، ٹھیک ہے، اور اگر بشریٰ بی بی نے بنائی ہے یہ بات آپ کے کان میں ڈالی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین کر رہے ہیں، آپ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، یا پھر بشریٰ بی بی کی سہیلی نے براہ راست آپ کو یہ بتائی اور انہوں نے وضاحت دی کہ جائیدادیں انہوں نے کہاں سے بنائی، اور اگر انہوں نے آپ کو یہ وضاحت دی ہے تو آپ کو یہ وضاحت لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں ایک خاتون کے خلاف؟ اگر ایک آزاد نیب جیسے ادارے نے، جیسا کہ آپ بڑا دعویٰ کرتے رہے کہ نیب کا ادارہ آزاد ہے اور میں اسے کنٹرول نہیں کر سکا اور اس وجہ سے، تو پھر آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر ابھی تو صرف انکوائری آرڈر ہوئی ہے، انویسٹیگیشن ہوں گی، اور فرح کے جو دوسرے جو ساتھی ہیں ان کے جو شوہر ہیں ان کے حوالے سے معلومات اکٹھی ہوں گی، تو ابھی تو صرف آغاز ہے۔ تو آپ کو ایک پریس کانفرنس میں بیٹھ کے جو ہے آپ کو کسی ایک انڈیویجول، ایک پرائیویٹ سٹیزن، ٹھیک ہے آپ کی اہلیہ کی وہ سہیلی ہیں،
لیکن آپ کے ان سے کیا تعلق ہے بطور ایک سابق وزیر اعظم؟ آپ کیوں ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ فرح خود آ کے پاکستان کے اندر آ کے کیوں نہیں نیب کو جواب دیتی؟ نیب تو وہی ہے، نیب تو نہیں بدلی، تو پھر سیاسی انتقامی کارروائی آپ کس کو الزام دے رہے ہیں؟ کیا یہ شہباز شریف نے انتقامی کارروائی کرائی ہے فرح گوگی کے خلاف؟ اور اگر شہباز شریف نے کرائی ہے تو شہباز شریف تو خود نیب کے ملزم ہیں، نیب کے بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور اب سزائیں بھی جو ان کے شریف خاندان میں ہوئی ہیں وہ اپیلیں بھی بھگت رہے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرح کے خلاف جو ہے وہ انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ سیاسی انتقامی کارروائی کا حصہ ہے؟ تو بڑی ہی ایک عجیب سی بات ہے، کہاں کس لیول کا ایک لیڈر جو دنیا اسلام کا اپنے آپ کو لیڈر کہہ رہا ہے، اور کہاں وہ ایک پریس کانفرنس میں اپنی بیگم کی سہیلی کا دفاع کر رہا ہے۔ کسی نے یہ تو الزام لگایا ہی نہیں کہ آپ نے جو ہے فرح آپ کی فرنٹ پرسن تھی، یا آپ فرح اور اس جیسے ایسے دوسرے لوگوں کے ذریعے باہر کے ممالک میں ساری دولت آپ اکٹھے کرتے رہے ہیں، اور آپ نے اپنے نام پہ اپنے اکاؤنٹ میں اپنے کچھ بھی نہیں رکھا، کیونکہ آپ کے بہت سارے ایسے لوگ ملے ہوئے تھے جو آپ کے بہاف پہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ اگر فرح آ جائے گی، نیب کے سوالوں کا جواب دے دے گی، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرح اتنی معصوم تھی تو پھر باہر کیوں بھاگی؟ کیونکہ آپ کو یہی فکر رہتی تھی نا کہ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ پھر باہر سارا اپنا مال دولت باہر بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ باہر بیٹھ جاتے ہیں جا کے، پھر وہ عدالتوں کو فیس نہیں کرتے، انویسٹیگیشن فیس نہیں کرتے، وہ چوہوں کی طرح بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں ملک سے چھوڑ کے۔ تو کیوں فرح بھی پاکستان میں رہ کے اس انکوائری کو فیس کرے؟ بلکہ ابھی بھی آپ کو تو چاہیے کہ آپ فرح سے کہیں، اگر آپ براہ راست وہ آپ کی بات مانتی ہیں تو فرح سے کہیں کہ واپس پاکستان میں آ کے وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن کو فیس کریں، یا پھر اپنی بیگم سے کہیں کہ وہ ان کو یہ منائیں کہ وہ واپس آئیں، کیونکہ جب تک وہ خود واپس نہیں آئیں گی تو ایک سابق وزیر اعظم کو ایک فرح گوگی نامی خاتون کا ہر پریس کانفرنس میں دفاع کرنا پڑے گا۔ نہیں، وہ تو بڑی نیک ہیں، وہ بڑی پارسا ہیں، اور وہ اس لیے کہ وہ میری بیگم کی سہیلی ہیں، اور میری کیونکہ بیگم گواہی دے رہی ہے ان کی، تو وہ تو بہت ہی نیک ہوں گی۔ تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے۔ انصاف کے لیے دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے، دو پاکستان نہیں ہونے چاہیے، ایک پاکستان شریف خاندان کا اور ایک پاکستان گوگی فرح گوگی کا۔ تو یہ دو پاکستان اور دو قانون نہیں ہونے چاہیے۔ آپ جو قرآن و حدیث کی جب حوالہ دیتے ہیں کہ طاقتور کے لیے قانون ایک ہے اور کمزور کے لیے ایک ہے، تو پھر یہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون ایک کرے، اور آپ کو خود کہنا چاہیے کہ فرح واپس آئیں گی۔ اور اگر فرح آپ کے کہنے پہ واپس نہیں آتی تو آپ کون ہوتے ہیں اس کے بہاف پہ وضاحتیں دینے کے کہ اس نے اس سے پیسے بنایا اور اس سے پیسے بنایا؟ کہ کسی نے نہیں کہا کہ وہ آپ کی فرنٹ پرسن تھی، یا آپ کا پیسہ وہ اس نے بطور امانت اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تو بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ اس طریقے سے جس طریقے سے آ کے دفاع کیا جا رہا ہے، اور میرے خیال میں ایک سابق وزیر اعظم کو یہ بالکل زیب نہیں دیتا۔ پھر دوسری بات سابق وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں کہ جی مئی کے آخر میں جو ہے وہ آئیں گے ہی ہم، اچھی بات ہے، اور بقول شیخ رشید کے کیڑیوں کی طرح عوام نکلے گی۔ عوام کو شیخ رشید اور ان جیسے لوگ تو ہمیشہ سے کیڑے مکوڑے ہی سمجھتے رہیں گے، کیونکہ جب یہ وزیر داخلہ تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک ایسا بیان دیا تھا۔ اور پھر کیا کہنا ہے شیخ رشید صاحب کے، کیونکہ وہ جن کی طاقت سے آتے ہیں وہ ہر فیصلہ جو ہے انہی سے پوچھ کے کرتے ہیں۔ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار جو سیاستدان ہیں وہ نہ جانے کس منہ سے وہ عوام کو طاقت کی بات کرتے ہیں اور عوام کے ووٹ کی بات کرتے ہیں، بڑے فخریہ انداز سے کہتے ہیں کہ ہم گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سابق وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں اب مئی کے آخری ہفتے میں آئیں گے، کیا جلدی کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جلدی اسی بات کی ہے کہ اب جب کہ سعودی عرب سے وزیر اعظم شہباز شریف ایک کامیاب دورہ کر کے لوٹے ہیں، تو اس کے ثمرات بھی بڑی جلدی سے کچھ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو خان صاحب کو یہ پریشانی ہے کہ ابھی جتنے جلدی حکومت کو دباؤ میں لے لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اگر ذرا سا ٹائم 2-3 مہینے اور گزرے تو پھر مزید معلومات بھی نکلیں گی، حکومتی ریکارڈ سے انفارمیشن بھی سامنے آئے گی کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں وزراء کیا کرتے رہے ہیں،
خود خان صاحب کے حوالے سے بھی معلومات اب آنا شروع ہو گئی ہیں، تو حکومت کو ایسا کوئی ٹائم دینا ہی نہیں چاہتے خان صاحب، اور اسی لیے بہت جلدی میں ہیں اور لوگوں کو جذباتی بھی کر رہے ہیں۔ چاند رات کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ نوجوان لوگ مل جائیں، اور یہ درست کہا کسی نے کہ چاند رات کو تو لوگ چاند دیکھ کے دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں، چاند مبارک کہتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، عید سے پہلے کی رات ہوتی ہیں، اور اس روز پی ٹی آئی کے لوگ جھنڈے اٹھا کے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا کے اور سیاست شروع کریں گے اگر سڑکوں پہ، تو کیا آپ معاشرے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے ہی آپ نے معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے، اور آپ کی ان جذباتی تقریروں کی وجہ سے بچے آپ کا غلط انفلوئنس لے رہے ہیں۔ یو آر اے بیڈ انفلوئنس آن ینگ جنریشن۔ تو میرے خیال میں خان صاحب کو تحمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ اب جب کہ مدینہ منورہ کے اندر جو روزہ رسول کے احاطے میں جو واقعہ ہوا بڑا ہی قابل افسوس ہے، اور اس پہ حکومت نے جو ایف آئی آر کاٹی، میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں ان معاملات کو اس طرح نہیں ہینڈل ہونا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات کے اوپر ایف آئی آریں نہیں کاٹنی چاہیے، وہ بھی توہین رسالت کے قانون کے تحت۔ مگر اب حالات یہ ہیں کہ خود خان صاحب نے بظاہر، اور یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے خان صاحب، شیخ رشید، فواد چودھری، شہباز گل، بدقسمتی سے جن کے نام بھی ایف آئی آر میں ہیں، وہ تقریباً تمام لوگ جو ہیں باقاعدہ اس واقعے سے پہلے جو روزہ رسول میں ہوا ہے وہ بیانات دے رہے تھے، لوگوں کو اشتعال دلا رہے تھے، اکسا رہے تھے، اور خود خان صاحب کی تقریریں بھی ماشاءاللہ وہ بہت پہلے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بچے بھی اسکول میں جو ہے نہیں جا سکیں گے، ان سے شادیاں کوئی نہیں کرے گا۔ یہ اس طرح کی اشتعال انگیز باتیں تو خان صاحب پہلے سے کر رہے تھے۔ میرے خیال میں خان صاحب کو ان اشتعال انگیز تقریروں کی وجہ سے حکومت کو جو بھی کارروائی کرنی ہے ضرور کریں، اور یہ واقعی اشتعال انگیز تقریریں ہیں، مگر مذہب کے حوالے سے معاملات کو جتنا ٹھنڈا رکھیں تو اچھا ہے، کیونکہ خان صاحب نے یقینی طور پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ان کے ہاتھ میں اگر ایسا ہی واقعہ نون لیگ کے حوالے سے آ جاتا روزہ رسول پہ، تو انہوں نے بھی وہی کچھ کرنا تھا جو انہوں نے ایک غیر ملکی سازش کی کہانی بنا کے ایک اپنے ہی سفارتکار کے مراسلے کے ساتھ کیا، اور اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو خان صاحب، سازش تو پھر سازش ہوتی ہے، چاہے وہ امریکی سازش ہو پاکستان میں، چاہے وہ پاکستان کے سیاستدانوں کی سازش ہو روزہ رسول میں کوئی واقعہ کرنے کی، کوئی کھڑا کرنے کی۔ تو جس طرح کی آپ نے سازش بنائی ہے اس کے تو ثبوت ابھی تک سازش کے کوئی نہیں ہیں، لیکن یہ روزہ رسول پہ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے تو بالکل آپ کے بیانات بھی ویسے ہی ریکارڈ پہ موجود ہیں جس طرح بقول آپ کے امریکی سفارتکار کے بیانات تھے کہ بھئی ود اس اور اگینسٹ اس، عمران خان اگر عہدے پہ رہے گا تو پاکستان کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تو امریکی اہلکار کے بھی بیانات موجود تھے، اور آپ کے بھی بیانات اور آپ کے سابق وزراء کے بھی بیانات موجود تھے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور شیخ رشید نے کہا کہ کل دیکھیں لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو وہی کچھ ہوا۔ تو پھر سازش تو آپ نے بھی کی، اور سازش تو پھر امریکہ نے بھی کی، تو تحقیقات سے پھر گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ بھی تحقیقات مانگ رہے ہیں، اور یہ حکومت بھی اب تحقیقات کر رہی ہیں، تو پیش ہو جائیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اور شیخ رشید صاحب تو خاص طور پہ اپنے آپ کو مجاہد نبوت کہتے ہیں، خط پہ نبوت کہتے ہیں، تو اب وقت آ گیا ہے کہ ثابت کریں آپ نے جو کچھ کیا روزہ رسول کے احاطے میں، اپنی معصومیت کو ثابت کریں۔ تو خان صاحب، پھر سازش تو سازش ہوتی ہے، چاہے پاکستان میں رجیم چینج کے لیے کی جائے، چاہے روزہ رسول میں ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور بد تہذیبی کے لیے کی جائے۔ تو اس طرح کی جو تقریریں ہیں اور اس طرح کی جو پریس کانفرنسیں ہیں، آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور آپ کو جو کچھ بھی کہنا ہے یا کرنا ہے اس کے اثرات براہ راست پاکستان کی سیاست اور معاشرتی اقدار پر ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بہت بڑی عائد ہوتی ہیں۔ اب اگر آئین اور قانون کے مطابق آپ کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے
تو آپ کو اسی طرح ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے جس ذمہ داری کی توقع آپ بطور وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین سے کرتے تھے۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔